IMF کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو آپ کی یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ تب تک انڈورس کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ نہیں آتی. جو نئی گورنمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ اپنا پھر سے اپنے پروگرام کے تحت IMF سے بات چیت کرے گی. یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر، فیٹف کی ہمیں بلیک لسٹ پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں، ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا. تو جب ہم نے اپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا، کیونکہ اگر بلیک لسٹ پہ آ جائیں تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں، وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیفالٹ سے ہوتے ہیں، یعنی فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے باہر سے، اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کر رہی تھی اسمبلی میں. تو جب ہم نے یہ PDM کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کریں یہ لیجسلیشن پاس کرنے میں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں NRO دو، نیب کے اندر چینجز لے کے آؤ، جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کرو، اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. اور ہم نے وہ NRO نہیں دیا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اس کے باوجود ہم نے پھر وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے، اور آج جو فیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی، وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا. میرے اوپر 180 کیسز بن چکے ہیں. ساری سینئر لیڈرشپ کی یاد اندر ہے کیسز ہیں، اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے. جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ جو ممبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا، ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے، پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا، اب اس کے بعد ایک ایک ممبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے، وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا تھا. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سٹینڈ بائی اگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی. میں نے IMF کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو میں بات کر رہا تھا، ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی استحکام نہیں آتا، تو یہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے، یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کی دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے، تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے. یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے، جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے، تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی. اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا، میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں. 3 ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت IMF سے سٹینڈ بائی اگریمنٹ میں جو پیسہ آئے گا. 7 ارب ڈالر صرف ایک سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور ریمیٹنسز کی کمی میں. ہم نے IMF کو بھی سمجھایا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسری یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استحکام آئے، ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے، پبلک کے مینڈیٹ سے آئے، 5 سال کے لیے آئے، وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے. ہم نے IMF کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ شدید مشکلات میں ہے، اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے. صحت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاسز کے لیے، سفید پوش کے لیے. کتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج ملنا چاہیے، اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے، جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں، اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو
کونے پہ لگانا ہے، ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے۔ اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے، یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی۔